سائیکالوجسٹ پاکستان میں کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ سسٹم ہے، جس میں ہم کہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل لیول پہ بہت سی ایسی سائیکالوجسٹ جسے کہیں کہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز پروڈیوس ہو رہے ہیں، جس میں پروفیشنالٹی، پریکٹیکل ورک، ایکسپوئر، وہ تمام چیزیں جو ایک پرسن کو ریکوائرڈ ہیں، ان کی بے انتہا کمی ہے۔ یہ تو بچا ہے، ٹھیک ہے، ہم انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ بات نہیں کرتے، ہم انڈیویجول لیول پہ جو بھی اسٹوڈنٹ، جو بھی پروفیشنل، جو بھی ایکسپرٹ، جو بھی پرسن سائیکالوجی کی فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے، وہ اس ایم کے ساتھ انٹر ہوتا ہے کہ وہ کلینکل سائیکالوجی میں جا کے سیٹ پہ بیٹھے گا، وائٹ کوٹ پہنے گا اینڈ اسیسمنٹ کرے گا، اور اس کی بیس پہ اس کی جو واہ واہ ہوگی۔ نو، دس از ناٹ ریالٹی۔ سائیکالوجی کی فیلڈ چاہے نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو، اس فیلڈ کے اندر اسٹرگل، اس فیلڈ کی اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں بہت زیادہ کمپریہنسو ہیں، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک جو اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی سے لے کر کسی بھی کنسلٹنٹ لیول تک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے اندر پریکٹس کر رہی ہوں، پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ریسرچ میں، پبلک ہیلتھ میں، ڈفرینٹ جسے کہیں کمیونٹی ورک میں، ویلفیئر میں، بہت سے ایسے میڈیا کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ لیکن ایک چیز جو میں جانی ہے، جو سمجھی ہے، ہم لوگوں میں پروفیشنالٹی کی کمی ہے۔ ہم لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا، ہم لوگوں کو کیپچر کرنا نہیں آتا، ہم لوگوں کی اسکریننگ کی کمی ہے، ہم لوگوں کی اسیسمنٹ کی کمی ہے۔ ہم لوگ پراپرلی اپنے پیشنٹ کو، اپنے کلائنٹ کو، اپنی کمیونٹی کو جو کہ بیسیکلی نیڈ رکھتی ہے، ان کو بھی سیٹسفائی نہیں کر پا رہے۔ اور سیٹسفائی نہ کر پانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اپنی کمپیٹنسیز، اپنی پوٹینشیلز، اپنی اسکلز کے اوپر ہماری جو کام کرنے کی جو گرپ ہے، اس کی کمی ہے۔ میں کیونکہ گراس روٹ لیول، یعنی ایک تھڑے پہ بھی بیٹھ کے لوگوں کو سکھانے سے لے کر بیوروکریسی تک کام کر رہی ہوں ابھی۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ دل و دماغ، اپنی ارننگ ایک اپنی جگہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ کی اگر بریڈ اینڈ بٹر سائیکالوجی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اسٹرگل کریں گے اور آپ ساری چیزیں، لیکن صرف اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی پروفیشنالٹی اور اپنی کیریئر لائف کو پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں سائیکالوجی کی فیلڈ آپ کی بریڈ اینڈ بٹر بہت مشکل سے ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر بہت سی ایڈیشن، بہت سی ریسیپیز، بہت سی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، جس کی بیس پہ آپ جا کے اس سے اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو، اپنا آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکتے ہو۔ وہ تمام لوگ جو مجھے ابھی سن رہے ہیں سائیکالوجی کی فیلڈ سے ہیں، تو 4-5 چیزیں ضرور یاد رکھیے۔ کنیکٹ ہونا سیکھیے۔ ہم لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو رکھا گیا ہے اور جس طرح سے مسکنسیپشن سائیکالوجسٹ کے حوالے سے ہے کہ یہ تو خود بھی سائیکو ہوتے ہیں، ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہے، اور بہت زیادہ جو سائیکالوجی کی فیلڈ کے اندر ہماری جو سینئرز ہماری لاٹ ہے، ان کے اندر ڈیفینیٹلی دے موسٹلی بلانگ ٹو ایجوکیشنل فیلڈ، اور ایجوکیشنل فیلڈ کے اوپر ان کی جو تھیری کا ایکسپیرینس ہے، جو نالج کا ایکسپیرینس ہے، جو ریسرچ کا پریکٹیکل ایکسپوئر کی میں بات اس لیے بھی نہیں کر رہی کہ ابھی تک میرے بھی منٹور ہیں، بہت سے ایسے استاد ہیں جو سکھا گئے ہیں اور ابھی تک میں سیکھ بھی رہی ہوں، لیکن ہمارا جو پریکٹیکل ایکسپوئر کلینکل سائیکالوجی کے ریلیٹڈ سے سوچا جائے وہ بہت کم ہے۔ کم سے مراد کہ ہمارے پاس نہ ریفر کرتا ہے کوئی پیشنٹ، کوئی بھی، ایون سائیکیٹرسٹ جو کہ ہماری لیڈ ہیں، جیسے انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ آپ کا سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور سوشل ورکر مل کے کام کرتے ہیں، لیکن اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے کہاں مل کے کام کیا جاتا ہے؟ بہت حد تک ہمارے کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ریناؤن بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ریفرل میکانزم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہم نے خود پیشنٹ جنریٹ کرنا ہے، اپنی پروفائل کو خود بنانا ہے، خود پیشنٹ کو اپروچ کرنا ہے، خود پیشنٹ کو اسکرین کرنا ہے۔ سپروائزری طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ڈی موٹیویشن ہی ملتی ہے، نہیں پیشنٹ صحیح اسیس نہیں کی ہے، کسی اور کی طرف بھیجو، کسی سائیکیٹرسٹ کو، کسی میڈیکل، اور جو ایک لیبل ہمارے اوپر بار بار ڈاکٹری کا لگا دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہیں۔ نو، آپ اگر ماہر کلینکل سائیکالوجی میں ہیں، ماہر نفسیات ہیں، تو آپ بیسیکلی اپنی جو میل پریکٹسز ہیں، جو اپنے آپ کو ہمیشہ، یہ میں یوزلی بہت سے پلیٹ فارم پہ کہتی ہوں، کوئی مجھے اگر کہہ بھی دیتا ہے کہ آپ
میں MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں، میں دوائیاں پرسکرائب کرنے والی نہیں ہوں، میں بات چیت کے عوامل اور دماغ کی سوچوں کے ساتھ کام کرنے والی کاریگر ہوں. اس طرح سے مجھے آئیڈیا ہے کہ مائنڈ کے اندر اگر آپ کے تھاٹ سٹرکچر ہیں، آپ کی فیلنگز ہیں، آپ کا اگر کہیں کوئی ایسا اضطرابی کیفیات بن رہی ہے، مایوسی کی کیفیات بن رہی ہے، تو اس کیفیات کے ساتھ میرا کنیکشن ہے اور اس کی اسٹڈی میں نے کی ہے. اس چیز کو سمجھانا آپ کو پیشنٹ کو، کمیونٹی کو، جنرل جو بھی پرسن ہے اس کو ضرور یہ آگاہ کریں. بہت سے اسٹوڈنٹ ریزرو رہتے ہیں ہماری فیلڈ کے اندر، بہت سے زیادہ ایکسپوئر کی طرف نہیں جاتے. اب جب میں ایک ورڈ کہتی ہوں پبلک مینٹل ہیلتھ، تو پبلک مینٹل ہیلتھ کے اندر نا ہم گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں ایکسپوئر ہوتا ہے ہر چیز کا. ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنی جو ججمنٹس ہیں، اپنی جو اسکیماز آلریڈی ہمارے بنے ہوئے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو پرے رکھ کے ایز این انڈیویجول ریسیو کر کے اسیسمنٹ کرنا ہے. بہت سے ہمارے جو کمیونیکیشن کے بھی گیپس ہیں، ہمیں بات کرنا اپنے پیشنٹ سے صحیح نہیں آتا، ہمیں سمجھانا صحیح نہیں آتا، ہم صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، ہم اپنے پروفیشن کو پراپرلی پروگریس نہیں کر پا رہے. اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر کام نہیں کر رہے. تو اس ویڈیو کے تھرو میں تمام جو میرے سائیکالوجی کے فیلو ہیں، میرے سینئرز ہیں، میرے جونیئرز ہیں، میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی گروتھ پہ کام کریں، اپنی پروفیشنالٹی پہ کام کریں، اپنے جو پروٹوکولز ہیں ان پہ کام کریں، کیونکہ وہ ان کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا جو سائیکالوجی کا جسے کہیں کہ پاکستان کے اندر ایریا ہے وہ پراپر ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، مانتی ہوں الحمدللہ پچھلے 10 سالوں کی نسبت ابھی جا کے دیکھا جائے تو پروگریشن ہے اور پروگریس کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اسی لیے شاید میرے جیسے لوگ یا بہت سے اور جو تھراپسٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں یا اس فیلڈ سے بلونگ کرتے لوگ ہیں، آگے جا رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر فرض کیا 10,000 لوگ نکل رہے ہیں، انہوں سے ایک پرسن صرف اپنے آپ کو منوانے کی کوشش اور اسٹرگل کر رہا ہے، تو باقی 9,099 جو لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ سبجیکٹ کو خراب کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر جو چھپی خصوصیات ہیں سبجیکٹ کی، جو ضرورت ہے ایکچولی، جو معاشرے کے اندر ہم نے ٹیپ کر کے جنریٹ کرنی ہے، اس کی نیڈ ہے، اس کی نیڈ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس نیڈ کو جگانے کے لیے ان کا ساتھ چاہیے. کیونکہ آپ ٹھیک ہے ٹیچنگ میں ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ کمیونٹی ورک میں ہیں، سوشل ورک میں ہیں، آپ کلینکل سائیکالوجی میں ہیں، آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی، کسی طرح کا بھی. لیکن دیکھیں سمپل اپنے سبجیکٹ کی جو پروٹوکول ہیں، اپنے سبجیکٹ کی جو ویلیوز ہیں، اپنے سبجیکٹ کی جو کوڈز ہیں نا، ان کو کہیں میل اڈیپٹیو میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اس کو توجہ دیں. اس کے اوپر صرف کمائی کا یہ سوچ کے یہ سبجیکٹ مجھے پیسہ نہیں دے رہا، یہ سوچ کے سبجیکٹ کو خراب نہ کریں. کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے ہمارے سبجیکٹ فیلو جب اس سبجیکٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹرگل کرتے ہیں بہت ساتھ، جب نہیں کچھ ڈی موٹیویٹ ہو کے سائڈ پہ کر کے اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سبجیکٹ کو گالی نہ دیں. یہ سبجیکٹ دنیا کی ضرورت ہے. اس وقت کی جو اشد ضرورت ہے وہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو پراپرلی اور لوگوں کی سوچوں کے نظام پہ کام کرنے کی ہے، موٹیویشن کی ہے، لوگوں کو جگانے کی ہے، لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی ہے، لوگوں کو پیار سے دوبارہ سے اپنی سائیکالوجی اور اپنی بایولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی ہے، مسکنسیپشن کو دور کرنے کی ہے. اس آرٹیفیشل ورلڈ کے اندر انہیں ریئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میری اور آپ کی، اگر آپ سائیکالوجسٹ ہیں، اگر بیک گراؤنڈ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم اپنے سبجیکٹ کو صرف لے کے ڈگری کی صورت میں ہم نے اپنے شیلف میں رکھا ہوا ہے. وہ بالکل ناانصافی ہے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم اسپیسیفکلی ابھی فی الحال جو اپنے رائٹس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، اس میں لوگوں کا یونیننیس نہیں ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار نہیں ہیں. ہماری ابھی ایسوسیشن نہ بننے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہم جب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہمارے سبجیکٹ کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ ہم فلرش کیسے کریں گے؟ ہم گروتھ کیسے کریں گے؟ تو اس ساری تمہید کا مقصد صرف اتنا تھا. لیٹس جوائن ہینڈ ٹوگیدر ٹو ورک آن دا فیلڈ آف سائیکالوجی ان پاکستان. تبھی جا کے ہم اپنی جو خوشیاں ہیں اپنے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ، جس کو ہم نے بہت زیادہ مشن اور ویژن کے ساتھ سلیکٹ کیا تھا، اس کو پریکٹیکلی پریکٹس کر سکیں گے اور بہتر زندگی گزار سکیں گے ایز اے سائیکالوجسٹ. السلام علیکم.